میرے بھائی اور میری بہنوں، رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے وہ خوبصورت مہینہ جو اپنے اندر ان گنت دنیاوی طور کے اور اخروی فوائد لے کے آیا ہے۔ اور بہت سارے بہن بھائیوں نے سوالات پوچھے کہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے روزوں کو کس طرح سے گزارنا ہے، ہمیں کون کون سی چیزیں کھانی ہیں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال کہ رمضان المبارک میں جب دھوپ شدت کی ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، تو ہم پیاس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں جن کو اشرف المخلوقات کہا گیا، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ اپنی رحمتیں، برکتیں، کرم، فضل، احسان نازل فرمایا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کو، پیاس کی شدت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں صبح سحری کے وقت ایسی چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے پھلوں کا، ایسی سبزیوں کا، ایسی چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے بدن کو ٹھنڈک مہیا کرے۔ اور اس کے لیے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جو چیز رائج ہے وہ دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں دودھ، دہی اور لسی اس کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہی دودھ، یہی دہی، یہی لسی اگر مٹی کے برتن میں دودھ ابلے گا، مٹی کے برتن میں دہی جمے گا، مٹی کے برتن میں لسی بنے گی، تو میرے بھائی اور میری بہنوں اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوگی۔ اور اگر ہمارا دودھ سلور کے برتن میں، سٹیل کے برتن میں، ہمارا دہی نان سٹک میں اور میٹل میں، سلور میں، سٹیل میں، نان سٹک میں، ٹیفلون میں میرے بھائیوں اگر جمایا جا رہا ہے تو میرے بھائی اور میری بہنوں اس کی تاثیر گرم ہو جائے گی۔ اور آج دہی کھانے کے باوجود، لسی پینے کے باوجود لوگوں کے اندر یہ جو ایسیڈیٹی ہے، میرے بھائی اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر جلن ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم لوگ پہلے دہی مٹی کے کنالیوں میں جمایا جاتا تھا، گھروں میں لوگ مٹی کے کجوں میں، مٹی کے برتنوں میں، مٹی کی ہانڈیوں میں دہی کو جمایا کرتے تھے۔ پھر ہم نے اپنی فطرت کو بدل دیا، ہم نے اپنے اصل کو بدل دیا، ہم اپنی نیچر سے دور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مٹی حقیقت میں ہماری فطرت ہے، ہماری جبلت ہے، ہماری اصل ہے۔ اور جب تک ہم مٹی میں رہے تو میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم اپنی فطرت کے قریب رہے۔ اور جب تک ہم فطرت کے قریب تھے، ہم صحت مند تھے، تر و تازہ تھے، حشاش بشاش تھے، اور ہمارا ہر عمل میرے بھائیوں احسن طریقے سے سر انجام پاتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہم جیسے جیسے فطرت سے دور ہوتے گئے، اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ بیماری صرف ایک ہے، اپنی فطرت سے دور ہو جانا۔ اور آج میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم لوگوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا۔ اپنے دہی دیکھو کس میں جمائے جا رہے ہیں۔ جب دہی سٹیل کے برتن کے اندر، سلور کے اندر جمے گا تو وہ اسی برتن کی پراپرٹی لے کے آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے تھی مٹی کی پراپرٹی، ہمیں چاہیے تھی وہ چیزیں جس کے اندر مٹی کے گن ہوں۔ اور آج سے صرف 50 سال پیچھے جاؤ، کنالیاں مٹی کی ہوتی تھی جس میں دہی جمایا جاتا تھا، مٹی کے برتنوں میں دہی جمایا جاتا تھا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اپنے گھروں میں یہ ماحول بناؤ۔ اگر ایسیڈیٹی سے بچنا چاہتے ہو، کولیسٹرول سے بچنا چاہتے ہو، جلن سے بچنا چاہتے ہو، جب ایسڈ زیادہ ہوگا پیاس لگے گی، جب ایسڈ زیادہ ہوگا برننگ ہوگی، جلن ہوگی، پیاس کی شدت بڑھے گی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں اس پیاس کی شدت کو اگر کم کرنا ہے تو پھر واپس اپنے دین کی طرف آنا ہے۔ اور اگر برتن اس نیت سے مٹی کے اپنے گھروں میں لے کے آؤ گے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن مٹی کے تھے، میرے گھر کے برتن اس لیے مٹی کے ہونے چاہیے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن مٹی کے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ میرے بھائیو، جب ہمارے گھروں میں دہی مٹی کے برتنوں میں جمے گا، دودھ مٹی کے برتن میں ابلے گا، لسی مٹی کے گڑوے میں مٹی کے گڑے میں بنائی جائے گی، تو میرے بھائیو نہ صرف یہ ہمیں ٹھنڈک دے گی، سکون دے گی، بلکہ کل قیامت کے دن ہمارا ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے کا سبب بنے گی۔ میرے بھائیو، جو برتن مٹی کے ہوتے ہیں ان کے اندر جب دہی جمتا ہے اس کی پراپرٹی الکلائن ہوتی ہے، اس کی پراپرٹی الکلائن ہوتی ہے، اور جو دہی سلور کے اندر، سٹیل کے اندر، نان سٹک کے اندر، میٹل کے اندر جمتا ہے اس کی پراپرٹی ایسیڈک ہوتی ہے، اور ایسیڈک پراپرٹی والا جلن پیدا کرے گا، تلخی پیدا کرے گا، بے چینی پیدا کرے گا، بے قراری پیدا کرے گا۔ وہ ہماری ایسیڈیٹی کو جب بڑھائے گا تو اس سے پیاس کی شدت بڑھے گی، لیکن جب یہی پراپرٹی الکلائن ہو جائے گی تو میرے بھائیو الکلائن ہماری پیاس کو کم کرے گا، ہماری ٹھنڈک کو کم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو، اگر پیاس کو کم کرنا چاہتے ہو، پیاس کی شدت کو گھٹانا چاہتے ہو، تو صبح سحری کے وقت سبز الائچی کا اہتمام کرو۔ یہ جو سبز الائچی ہے یہ بھی ٹھنڈک دیتی ہے میرے بھائیو۔ اس کے علاوہ یہ جو دھنیا اور پودینے کی بنی ہوئی چٹنی یہ بھی ٹھنڈک دیتی ہے میرے بھائیو اور میری بہنوں۔ افطاری کے وقت کبھی دھنیا اور پودینے کی سکنجوی بنا کے پیو میرے بھائیو۔ سکنجوی گڑ میں بناؤ، چینی سے بچو، چینی کیمیکل ہے، یہ گرمی پیدا کرتی ہے، اس کی تاثیر گرم ہے میرے بھائیو اور میری بہنوں۔ گڑ کی سکنجوی بناؤ، اس کے اندر دھنیا، سبز دھنیا اور سبز پودینہ، افطاری کے ٹائم اس کی سکنجوی بنا کے پیو۔ یہ آپ کی گرمی کو نہ صرف ختم کرے گی بلکہ آپ کی پیاس کی شدت کو بھی گھٹائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% اسلام کو، دین کو اس طرح، اس نہج پہ، اس منہج پہ سمجھنے والا بنائے جس نہج پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو سمجھا، صحابہ نے جس منہج پہ اس دین کو سمجھا اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی دین کو اسی طرح سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے جس طرح صحابہ نے اس دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس دین کو کائنات کے ہر کچے اور پکے گھر میں اس دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔